الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ: اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ قرآن کے اندر بعض چیزیں 2 دفعہ آئی ہیں، بعض چیزیں 3 دفعہ، بعض چیزیں بار بار آئی ہیں۔ ویسے تو قرآن کا ہر لفظ، ہر آیت بہت اہم ہے، لیکن جو چیزیں 2 دفعہ یا 2 سے زیادہ دفعہ آئی ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہیں۔ اور آدم اور ابلیس کا قصہ قرآن میں 7 دفعہ آیا ہے، تو اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ یہ کس قدر امپورٹنٹ ہے۔ یہ خالی قصہ یا کہانی نہیں ہے، اس کا فہم حاصل کرنا نہایت ضروری ہے، اور یہ ہماری زندگی کے اندر بالکل براہ راست ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر وقت جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ تعلق ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات سمجھنی ہے کہ ابلیس جو ہے وہ جنوں میں سے تھا، وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، لیکن اپنی عبادت اور اپنے زہد کی وجہ سے اس نے ایسا مقام حاصل کر لیا تھا کہ وہ فرشتوں کے ساتھ جو ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا تھا۔ اور یہ بات جو ہے بالکل صاف الفاظ میں سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں ہے، میں پڑھتا ہوں، بالکل ایسا ہی آیت ہے جیسے سورہ بقرہ کی ہم نے بھی پڑھی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنات میں سے تھا تو اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا۔ تو یہاں سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ابلیس جو تھا وہ جنات میں سے تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلافت ارضی جو ہے، زمین کی خلافت انسان کو دی، حضرت آدم کو دی۔ تو فرشتوں نے بھی ایک سوال کیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو جواب دیا اور وہ مطمئن ہو گئے، جبکہ یہ ابلیس جو تھا اس کے اندر تکبر تھا کہ میں بہتر ہوں انسان سے، اور یہی تکبر جو ہے اس نے اس کو خدا کی نافرمانی پہ اکسایا، اور یہاں تک کہ اس نے خدا کے حکم کو نہ مانا۔ جب اس نے خدا کے حکم کو نہ مانا تو اس کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی رحمت سے خارج ہو گیا، یہ بالکل مایوس، بالکل جو ہے نا امید ہو گیا۔ اور یہی مطلب ہے عربی زبان میں ابلیس کا، جو کہ بالکل نا امید ہو، بالکل جو ہے وہ رحمت سے نا امید ہو۔ اب ایک بات یہ اور سمجھنی ہے کہ اللہ نے ابلیس کو اور اس کے جو اور جو ہے چیلے چپاٹے جو ہیں ان کو اللہ نے کیا جو ہے وہ پاورز دی ہیں، کیا جو ہے ان کو خصوصیات دی ہیں۔ ایک جو ہمیں بات نہایت ضروری ہے سمجھنے کی، وہ یہ کہ یہ ہم کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ گویا شیاطین جو ہیں وہ انسان کو اندر سے دیکھ سکتے ہیں، اس کے دل کو جان سکتے ہیں کہ وہ کہاں سے کمزور ہے۔ اور یہ بات سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 27 کے اندر آئی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، کہ وہ اور اس کے بھائی تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس کو ایک بات سے مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم کو وسوسہ کوئی ڈالنے کی کوشش کرے کہ ہم سور کا گوشت کھائیں تو ہم کبھی نہیں کھائیں گے ایسا مسلمان۔ تو شیطان کو یہ پتہ ہے، وہ یہ وسوسہ نہیں ڈالے گا، لیکن وہ یہ وسوسہ ڈالے گا کہ کسی طرح سے حرام پیسہ کما لو اور اس سے بالکل حلال بکری کا گوشت جو ہے وہ کھا لو۔ تو یہ خصوصیت اللہ نے دی ہے شیطان کو کہ وہ ہم کو وہاں سے دیکھ سکتا ہے جہاں سے ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ اب اس آیت کا ترجمہ ایک دفعہ اور پڑھ لیں، انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور وہ تھا ہی کافروں میں۔ کانا من الکافرین کے 2 ترجمے ہو سکتے ہیں کہ وہ پہلے سے ہی کافر تھا، اس کی جو کفر ظاہر اب ہوا، یا پھر وہ یہ انکار کر کے جو ہے وہ کافر بن گیا۔ اور ایک بات آخری بات کہ تکبر جو ہے وہ کسی قسم کا بھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور ہم کو ہر حال میں تکبر سے بچنا ہے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.